چمڑے کے جلنے کی بدبو کو کہتے ہیں چران. اور چران کراچی میں عام طور پہ استعمال ہوتا ہے کہ کوئی فضول حرکت کرے یا تنگ کرے یا معاملے کو خراب کرنے کی کوشش کرے تو اس کو کہتے ہیں ابے چران نہیں کر یار. چران حالانکہ چمڑا جلنے کی بو کو کہتے ہیں. اب وہ چران بندے جو گڑبڑ کر رہا اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. زیادہ ہوشیار بننے والے کو بھی کہا جاتا ہے ڈیڑھ ہوشیار. ڈیڑھ ہوشیار نہیں بن. اب ڈیڑھ کیوں ہے, اس کے پیچھے کہانی ہوگی کوئی. ڈیڑھ ہوشیار کہتے ہیں ڈیڑھ ہوشیار بننے کی کوشش مت کرو. پھر کوئی بندہ جو ہے وہ بات نہ سنے, ایک دو دفعہ سے کہی جائے تو تب بھی اتنا توجہ دے تو بولتے ہیں اے پلٹ تیرا دھیان کدھر ہے, یعنی بات توجہ سے سن. اچھا, عزت کا خراب ہونا, بے عزتی ہو جانا. بے عزتی ہو جانا کا مطلب ہے آپ کی عزت پہ جو ہے حرف آ رہا ہے, لیکن اس کو ذرا ایک ایڈوانس لیول بھی ہے اس کا. بے عزتی خراب ہو جانا, ابے بھائی اس دن تو وہ حالت ہوئی, بے عزتی خراب ہو گئی. بے عزتی جو ہے وہ خراب بھی ہوتی ہے, یعنی بے عزتی خود خراب نہیں ہوتی, بس وہ بے عزتی خراب ہو جاتی. اچھا, ایک چیز اور بھی ہے کہ اگر کسی جگہ مشکل کا سامنا ہو تو مزاحیہ انداز میں کہتا ہے بھیا حوصلہ رکھو, دم کھڑی رکھو. اب دم آدمی کیسے کھڑی رکھے گا, بہرحال اس کو کہا جاتا ہے کہ حوصلہ رکھو, دم کھڑی رکھو. اچھا, کوئی بندہ زیادہ بے تکلف ہونے کی کوشش کرے تو کہتے ہیں کہ بھئی یہ بے تکلف ہو رہا ہے, یہ کمبل ہو رہا ہے. یعنی جیسے کمبل لپٹ جاتا ہے نا, ایسے یہ بھی لپٹ رہا ہے. تو بولے ابے چل بھائی کمبل نہیں ہو, میں نکل یہاں سے. تو کمبل نہ ہو مطلب زیادہ بے تکلف نہ ہو. کسی بات سے لاپرواہی کا اظہار کرنا ہو, بھائی ہمیں تو پرواہ نہیں ہے, تو کہتے ہیں فکر نہ فاقہ عیش کر کاکا. یعنی میں جو بھی ہو رہا ہے ہم اپنی عیش میں لگے ہوئے ہیں. اچھا, کوئی بندہ آپ کی مرضی کی بات اچھی کر دے تو سننے والا کہتا ہے یہ چیز میرے عزیز. اب یہ چیز اور میرے عزیز کا قافیہ ملا کے اس میں ایک نئی بات پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اچھا, ایک چیز اور ہے کہ جیسے ایک کام بہت زیادہ کیا ہم نے, یا بار بار کیا, یا لڑائی ہوئی بار بار کوئی بھی چیز, تو وہ کہتے ہیں دے مار 4.5, دے مار 4.5. ابھی دے مار کے ساتھ 4.5 کیوں ہے؟ ہو سکتا ہے کہ یہ صرف قافیہ ملانے کے لیے, یا ہو سکتا ہے اس کے پیچھے کوئی کہانی ہو. مطلب دے مار 4.5 بہت استعمال ہوتا ہے. اچھا, کچھ لوگ ہوتے ہیں لاپرواہ, بالکل لاپرواہ, زندگی میں کیا ہاتھ کھو رہے ہیں کیا پا رہے ہیں کچھ ان کو پرواہ نہیں ہوتی. تو وہ کہتے ہیں کہ جاتی کا غم نہیں, آتی کی خوشی نہیں. نہ ان کو چیز کھونے کا غم ہوتا ہے, نہ کوئی چیز آنے پہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں. اچھا, کوئی زیادہ ہی دماغ خراب کر دے تو بولتے ہیں ابے بھیجا فرائی کر دیا سالے نے. پھر یہ کہ کوئی لڑائی ہو رہی ہو اور ایک بندہ جو ہے وہ لڑائی سے پیچھے ہٹنا چاہتا ہو لیکن دوسرا لڑنے پہ مصر ہو, تو اس کو کہتے ہیں ابے معاف کر دے بھائی, بچے کی جان لے گا کیا. کوئی خامخواہ کی بات کرے تو اس کو جو ہے وہ ڈانٹ اس طرح پلائی جاتی ہے ابے الٹے سیدھے راک باٹ نہیں کر. یعنی زیادہ گانا گانے کی ضرورت نہیں ہے, چلا جا شرافت سے. پھر جھوٹ موٹ کی بات کرنے کی کوشش کرے کوئی تو کہتے ہیں نقشے بازی نہیں چلے گی, یعنی صحیح بات بتاؤ, نقشے مت بناؤ. اور کوئی ایسی بات کر دے جو ممکن ہی نہیں ہو, ویسے ہی بول رہا تو اس کو ایک جملہ بولتے ہیں. جیسے پہلے میں نے کہا تھا نا پونکا, ایک اور ہے لفظ کدو. کدو کا مطلب ہے بیکار کی بات ہے, چلو یہاں سے. اچھا, ایک چیز ہوتی ہے بھرم. بھرم کا مطلب یہ ہے کہ بھرم رکھ رہا ہے وہ, اصل میں حالت پتلی ہے لیکن شو یہ کر رہا ہے کہ بہت ہی زبردست چل رہا ہے معاملہ تو اس کے. تو وہ کہتے ہیں جب ایسا کوئی بندہ ہو نا جو ویسے تو اس کا بیڑا غرق ہو چکا ہو لیکن شو یہ کر رہا ہو کہ نہیں میں تو بہت کچھ کر سکتا ہوں, تو کہتے ہیں بھرم دیکھ سالے کے, بھرم کرا رہا ہے, یہ بھرم بازی کسی اور سے. اور بھرم کے علاوہ ایک لفظ اور ٹشن بھی استعمال ہوتا ہے. ابے ٹشن دیکھ, ٹشن کیسے کر رہا ہے. پھر بھرم کے ساتھ ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے ادھم. بہت ہی زبردست بات ہو گئی, ادھم ہو گیا بھائی, ابے یہ تو ادھم ہے یار.